نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، 3 منٹ کے مدرسے کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے درس کے اندر سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 27 شامل ہے۔ اس سے قبل آیہ نمبر 26 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم جب بھی کوئی آیہ نازل کرتے ہیں، کوئی مثال بیان کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، تو ان میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ایمان لے آتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو انکار کرتے ہیں اور آگے سے اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کو کیا ملا، اللہ نے کیوں یہ مثالیں بیان کی ہیں ہمارے سامنے۔ تو اس طرح سے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ہدایت پا جاتے ہیں قرآن مجید کی وجہ سے، اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ گمراہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسق لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب فاسق کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے، فسق۔ فسق کہتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں حد سے تجاوز کرنا یا اطاعت سے نکل جانا۔ اب فاسق اس شخص کو کہیں گے جو اللہ کی اطاعت سے نکل جائے، یا جو شخص علانیہ گناہ کرنا شروع کر دے، یا گناہ کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دے، یا گناہ کے بعد توبہ کی طرف متوجہ نہ ہو، یا گناہ کے اوپر اصرار کرنا شروع کر دے، مجاہر بن جائے، سب کے سامنے کرے، تو ایسے شخص کو فاسق کہیں گے۔ یہاں پر آیہ نمبر 27 کے اندر جو منافق ہے، جو فاسق ہے، اس کی 3 اصطلاحات، 3 علامات بیان کی گئی ہیں اس کی، فاسق کی۔ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ فاسق وہ شخص ہوگا، نمبر 1، کہ جو اللہ کے عہد کو توڑے، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس عہد کو ماننے کے بعد، پکا کرنے کے بعد، یعنی ایک دفعہ انہوں نے مانا، اللہ کو مانا، اللہ کے عہد کو قبول کیا، پھر اس کے بعد توڑ دیے، تو ایسا شخص کیا کہلائے گا؟ فاسق کہلائے گا۔ جو عہد ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک عہد ہوتا ہے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، بندے کا اللہ کے ساتھ عہد، وہ کب ہوا؟ وہ جس کو عہد الستو کہتے ہیں، کہ عالم ارواح میں جتنے انسانوں نے اس دنیا میں آنا تھا، سب نے اللہ سے عہد کیا کہ اللہ ہم تجھے مانیں گے، تجھے اپنا رب مانتے ہیں۔ دنیا میں آ کر کے اللہ کے احکام سے عدول اختیار کرنا، دور چلے جانا، نہ ماننا، اب یہ فاسق ہوگا۔ اس طرح سے بندوں کا بندوں کے ساتھ ایک عہد بھی ہوتا ہے، ایگریمنٹس جو ہوتے ہیں، باہمی معاہدہ ہوتا ہے، عہد ہوتا ہے، اس کو توڑنے والا شخص بھی فاسق ہوگا۔ اس کے بعد دوسری علامت اس آیہ نمبر 27 کے اندر فاسقین کی یہ بیان کی گئی ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا، یقطعون، وہ اس کو توڑتے ہیں، گویا کہ قطع رحمی اختیار کرتے ہیں۔ قطع رحمی یہ شدید گناہ ہے، یہاں پر اس کو فسق سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ایسا شخص فاسق ہوگا۔ گویا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، نسبی رشتہ داروں کے ساتھ، خونی رشتہ داروں کے ساتھ، چاہے وہ والد کی طرف سے ہوں، چاہے وہ والدہ کی طرف سے ہوں، قریب کے ہوں، دور کے ہوں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور قرآن مجید کے اندر جو ذوی القربہ اور ذوی الارحام کی اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں، وہ ایسے ہی رشتہ داروں کے بارے میں استعمال کی گئی ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور جو لوگ نہیں کرتے، قطع رحمی کرتے ہیں، اس آیہ میں فرمایا کہ وہ فاسق لوگ ہیں۔ تیسرے نمبر کے اندر فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین کے اندر یہ لوگ فساد پھیلاتے ہیں۔ اب فساد فی الارض کی اصطلاح بھی قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے، کم از کم 50 دفعہ فساد یا اس سے متعلقہ جو وربز ہیں، جو افعال ہیں، وہ استعمال ہو گئے۔ لیفسدوا، یفسدون، فسدوا، افسدوا، یہ الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ جو فساد ہے، اس کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے المفردات کے اندر یہ بیان کیا ہے، الفساد، فساد وہ ہوتا ہے خروج الشیء عن الاعتدال، اعتدال سے بڑھ جانا، کس چیز کا نکل جانا، قلیلاً چاہے وہ تھوڑی نکلے، کان الخروج علیہ و کثیراً، یا حد اعتدال سے زیادہ نکل جائے، تو یہ فساد ہے۔ امام مناوی رحمہ اللہ نے التوقیف کے اندر یہ لکھا ہے، الفساد هو انتقاض صورت الشیء، کسی چیز کی صورت کو خراب کر دینا، حیت کو خراب کرنا۔ معاشرے کے اندر اصلاح کی جتنی صورتیں ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کو کیا کہیں گے؟ فساد کہیں گے۔ فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ 3 علامات ہیں فاسق کی۔ اس کے بعد فرمایا اولئک هم الخاسرون، کہ یہ لوگ خسارے والے ہیں۔ اپنی طرف سے اپنے فائدے کے لیے انہوں نے کسی عہد کو بھی توڑا، اپنے فائدے کے لیے انہوں نے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی بھی کی، اپنے فائدے کے لیے انہوں نے زمین کے اندر فساد بھی پھیلایا۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم کامیاب ہیں،
اللہ فرماتے ہیں خاسرون، ان سے بڑا کوئی خسارے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے۔